اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کریں گے آج ڈیجیٹل سٹیزنشپ یونٹ نمبر 5 فرام ہیلو کڈس ورلڈ یا ہیلو ورلڈ کڈس کلاس 6. ٹھیک ہے, اور اس کا ٹاپک ہم کریں گے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. Copy rights are intellectual property rights that give the author exclusive rights to publish, distribute and exploit their work. اب copy rights کیا ہوتے ہیں؟ میں نے ایک ویڈیو بنائی, سمجھ لیں کہ یہی ویڈیو, ٹھیک ہے, اور اس سے مجھے فائدہ ہونے والا ہے یہ کہ بچے جتنا اس کو ویو کریں گے میری ویورشپ بڑھے گی, ٹھیک ہے, اور اگر میری اس ویڈیو کو اور میں بھی کسی وقت جا کر مجھے اس میں سے انکم آنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, موسٹ پروبیبلی, لیکن میرا مقصد ان ویڈیوز کو چڑھانا بالکل بھی پیسے کمانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر مل جاتے ہیں تو میں انکار نہیں کروں گی لینے سے, ٹھیک ہے نا. اٹس ریئلی گڈ. تو مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ میم آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو اس سے پیسے ملیں گے, تو میں نے کہا ریئلی اٹس ریئلی ورک, اور یہ سچ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ سچ ہے. تو مجھے حالانکہ یقین نہیں آ رہا, جب آئیں گے جب دیکھی جائے گی. اگر اب میری اس ویڈیو کو کوئی اور لے لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر لیتا ہے, اب میری ویورشپ اس کے چینل پر چلی گئی. نقصان کس کا؟ میرا, کیونکہ میری کاپی رائٹ تھی, میں نے محنت کر کے بنائی تھی, میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی تھی, صرف اس ویڈیو پہ نہیں. اگر کسی نے بھی کوئی اپنی ویڈیو بنائی, کوئی کنٹینٹ بنایا, بہت محنت کر کے بنایا, لوگ بڑی بڑی دور جاتے ہیں اپنے بلاگس بنانے کے لیے, اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے, اپنے کنٹینٹ کے لیے سوچتے ہیں, 3 راتیں جاگ جاگ کر سوچتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہے نا وائرل ہو. تو اگر وہ بندہ بغیر کچھ کیے ایسے ہی 2 بٹنز کو پریس کرنے سے میری ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر لیتا ہے, اور اس کی ویورز میری ویڈیو پہ جو ویوز ہیں اس سے زیادہ آ جاتے ہیں, اور اس سے اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے چوری کی. دوسرا, اس نے میرے کاپی رائٹس جو ہے نا اس کے اوپر اس نے قدغن لگائی, یعنی اس نے غلط استعمال کیا, اور اب میں اس پر کاپی رائٹ کلیم کر سکتی ہوں, اور مجھے کرنا چاہیے, اور میں اس کو روکوں گی کہ تم نے میری پبلش ہوئی چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے یا ایکسپلائٹ کرنے تھا, میں نے کرنا تھا اپنی ویڈیو کو, تو تم کون ہوتے ہو میری ویڈیو کو یوز کرنے والے. دس انڈیکیٹس دیٹ وداؤٹ دا آتھرز پرمیشن وٹ ایور دا آتھرز کریشن اور پراپرٹی واز ادر کین ناٹ یوز اٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بنایا نا, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میری ویڈیوز کو اپنی ویڈیوز کے اوپر چڑھائے. ہاں وہ چڑھا سکتے ہیں, لیکن آفٹر مینشننگ مائی چینل نیم, ٹھیک ہے, یا مجھے کریڈٹ کریں, ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ وہ اپنی ویڈیو کے اوپر میری ویڈیو کا کوئی کنٹینٹ لگا رہے ہیں تو اس پہ اوپر لکھ دیں جی یہ کریڈٹ ٹو, یعنی یہ کریڈٹ جو ہے نا جاتا ہے گیریزن اسٹوڈنٹ ہب کو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ میں نے وہاں سے چیز لے کر یہاں لگائی ہے. تو اٹس کوائٹ اوکے فار می نا, تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ جب ویورز یہ دیکھیں گے کہ اچھا اس نے وہاں سے لی ہے تو ہم اس کو کیوں دیکھیں, چلیں ہم وہ انہی کی جا کے ویڈیو دیکھتے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی واپس ٹریفک جو ہے نا میری طرف ڈائریکشن ہو جائے گی اس کی, اور وہ میرے چینل پر آ جائے گی. تو یہ سمجھ آتی ہے بات. بکس, میوزک, پینٹنگ, فلم, کمپیوٹر applications and commercials are among the work created. اب کوئی بھی چیز کاپی رائٹ ہو سکتی ہے. کسی نے گانا بنایا ہے, کسی نے پینٹنگ بنائی ہے, کسی نے فلم بنائی ہے, چھوٹی چھوٹی جو فلمز بناتے ہیں, اور کوئی کمپیوٹر اپلیکیشن ہے یا کمرشلز ہیں. کمرشل کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں نا, کہ آپ دودھ ہم سے لے لو, انڈے لے لو, صرف لے لو, برائٹ سا برائٹ کر دے گا, یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کمرشلز ہیں. تو اگر کسی کی کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی کریٹڈ ورک ہے, یا جس میں کریٹیوٹی اس کی اپنی شامل ہے, اس نے محنت کر کے وہ بنائی ہوئی ہے, تو وہ کاپی رائٹس میں آتا ہے. اور اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ پر کاپی رائٹ کلیم بنتا ہے, ٹھیک ہے. دا کاپی رائٹ سمبل سی, ٹھیک ہے, یہ آپ کو سی سمبل نظر آ رہا ہے, یہ والا, از یوز فار کاپی رائٹ نوٹسز اینڈ از فالوڈ بائی دا آتھر نیم اینڈ دا ایئر آف کریشن. اب جو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو نا, آپ خیال کرو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ اس کو لینا چاہتے ہو تو اس پہ دھیان کرو کہ اس کے اوپر اس طرح کا کوئی سمبل تو نہیں ہے, اور اگر اس طرح کا سمبل اور آگے آتھر کا نام بھی لکھا ہوا ہے تو پھر تو آپ اوائڈ کرو اس کو لینے کو. اور اگر پھر بھی آپ کا دل کرتا ہے اپنی ویڈیو پر وہ کانٹینٹ لگانے کو, تو آپ اس کو اپنے چینل پر لگاؤ, لیکن ساتھ اس کو کریڈٹ دے دو. It is not mandatory to use the copyright symbols in all countries. It is recommended, however. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے, ٹھیک ہے نا, لیکن کچھ کنٹریز میں نہیں بھی ہے. اگر میں اپنی کوئی جیسے ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں اس میں یہ والا سمبل لگا کر اپنی ویڈیو ڈالوں کہ بھئی یہ میرا کاپی رائٹ ہے اور اس کو کوئی بھی جو ہے نا لے نہیں سکتا میری اجازت کے بغیر. تو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن آپ اس چیز کا خیال رکھیں. ریڈ دا کاپی رائٹ لاز فاؤنڈ آن ڈفرنٹ بکس آف کلاس 6. آپ کلاس 6 کی کسی بھی بک کو اٹھا کے
دیکھیں, آپ اس کے بیک پیج پر جاؤ گے نا بالکل تو وہاں کاپی رائٹ لکھا ہوگا, یعنی کوئی اس کو جو ہے نا چرا کے ادھر ادھر نہیں کر سکتا. اب plagiarism کیا ہوتا ہے؟ is the act of representing someone else's idea, thought or expression as your own without the author's consent or knowledge by using them in your work. اب آپ نے کوئی کام کیا, آپ کو آئیڈیا کہیں اور سے ملا تھا کسی اور کی ویڈیو دیکھ کر, آپ نے اس کا آئیڈیا لے لیا یا اس کا خیال چوری کر لیا یا اس کا ایکسپریشن چوری کر لیا. ایکسپریشن سے مراد یہ ہوتی کہ اس نے وہ چیز کس طرح کس انداز میں کہی اور وہ مشہور ہو گئی. مجھے افسوس ہے یہ ایگزامپل دیتے ہوئے, لیکن اس ٹائم میرے ذہن میں اور کچھ نہیں آ رہی کیونکہ مجھے زیادہ یہی میرے کانوں میں نا باز گشت کر رہی ہوتی ہے, لاہور دا پاوا تلاوا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے, ایک ایکسپریشن ہے, یہ ہر بندہ استعمال کر رہا ہے, ہر بندہ اپنی ویڈیوز میں اور باتوں میں اپنی ویڈیوز کو چلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور پلیگرائزم جو ہے نا وہ ڈیلیبریٹ بھی ہو سکتا ہے, بوتھ ڈیلیبریٹ بھی ہوتا ہے اور ان انٹینشنل بھی ہوتا ہے. ڈیلیبریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر کسی کی چیز کو اپنے کانٹینٹ بنا کر اپنے نام سے جو ہے نا اس کا کریڈٹ لے لیا, اور ان انٹینشنل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ نے بس سنی سنائی بات سمجھ کر یا ہوپ فلی آپ کے ذہن میں بھی وہی آئیڈیا چل رہا ہو تو آپ نے اس سے ملتا جلتا آئیڈیا دے دیا تو وہ اس میں آ گیا. لیکن پائریسی کیا ہے؟ یہ ایک باقاعدہ چوری کا نام ہے. is the unauthorized use, reproduction and distribution copyrighted content such as software, music and films without the author's authorization. Plagiarism میں کیا تھا کہ وہاں اس نے اس طرح کا سی جو ہے نا, سی یہ نہیں لگایا اس نے اپنی ویڈیو کے اوپر, یعنی اس کو شاید خود بھی پتا نہ ہو جس کا وہ کانٹینٹ ہے, تو آپ نے کہا چلو اس نے لگایا, اس نے ہوپ فلی کسی اور سے لیا ہوگا تو میں بھی اسی کی چیز لے کر لگاتا ہوں. تو آپ نے انٹینشنلی وہ کیا نا, جان بوجھ کر نہیں کیا, ان انٹینشنلی تھا وہ, یا اگر ڈیلیبریٹ ایسے ہی آپ کو اچھا لگا آپ نے وہ چیز چڑھا دی. لیکن پائریسی کیا ہے؟ آپ نے اس کی ویڈیو پر سی کا سمبل, کاپی رائٹڈ جو ہے نا کانٹینٹ کا سمبل دیکھنے کے باوجود چوری کی. اس کی چیز وہ میوزک ہو, اس کا سافٹ ویئر تھا یا اس کا کوئی کانٹینٹ تھا, کوئی ویڈیو, کوئی مووی, کوئی میوزک وغیرہ, یا اس کی اور کوئی ایسی اپلیکیشن وغیرہ. ٹھیک ہے, اور وہاں کاپی رائٹڈ آ بھی رہا تھا لیکن آپ نے اس کو اپنے نام سے جو ہے نا پبلش کر دیا, تو سمجھ لیں کہ آپ نے چوری کی, اور یہ پائریسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ایک نیو فلم آئی ہے, ابھی وہ لگی نہیں وہاں پر کیا کہتے ہیں سنیما کے اندر. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو یوٹیوب کے اوپر پیش کرنا شروع کر دو اور اس سے پیسے کمانا شروع کر دو, تو یہ پائریسی, یعنی آپ نے کسی کی فلم بنی بنائی چوری کر لی اور اس کو اس کا فائدہ پہنچنے کی بجائے پہلے آپ کو پہنچ گیا, تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے نا چوری کی اس میں آتا ہے, اور اس میں باقاعدہ سزائیں دی جاتی ہیں. ایز سوشل میڈیا پلیٹ فارم گرو سو ڈز. اب امپرسونیشن کیا ہوتا ہے؟ So does the sharing of personal information, images and personal details. اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, اور بھی بہت سارے ایسے اپلیکیشنز ہیں جو سوشل میڈیا میں ہم استعمال کرتے ہیں. سو ڈز دا شیئرنگ آف پرسنل, ہم اس میں جب بھی ہمیں لاگ ان کرنا ہے ہمیں اپنی انفارمیشن دینی ہے, ہمیں اپنا موبائل نمبر بھی اس میں ایڈ کرنا ہے, ہمیں اپنا ای میل بھی ڈالنا ہے, اپنی پکچر بھی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی لکھنے ہیں اس میں, اور ہمارے جو ایجوکیشنل ڈیٹا ہے وہ بھی بتانا ہے. تو پرسنل ڈیٹیلز تھوڑی بہت کہ شادی شدہ ہیں یا کتنے سال کے ہیں یا کہاں سے تعلیم حاصل کی, سب دینا پڑتا ہے. دس الاؤز فار گریٹر امپرسونیشنز ٹو اکر. اب کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ ایک عجیب قسم کی جو ہے نا کشمکش پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کے نام کی کوئی اور جو ہے نا بندہ اس چیز کو استعمال کر لے, یعنی سیم آپ کی طرح کا اکاؤنٹ بنائے, آپ کی ہی پکچر لے لے, آپ کی ہی ایج, آپ کی ہی ساری جتنی بھی آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے سب اپنے پہ ڈال کر, اور وہ ریپریزینٹ کرے اپنے آپ کو جیسے کہ آپ ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کی حیثیت کو وہ خود آپ بن جائے. یعنی اگر وہ میرا نام اور میری چیز یوز کرتا ہے اور میرے نام سے ہی اپنی وہ آئی ڈی چلا رہا ہے تو لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ میں ہوں, لیکن اصل میں وہ نہیں ہوں. The act of creating accounts, sending emails and existing on various social media network under someone else's name is known as online impersonation. اب اس نے کیا کی ہے؟ impersonation کی ہے, یعنی وہ خود وہ آدمی نہیں ہے, اصل میں اس نے کسی اور آدمی کا بھیس بدلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے نام سے لوگوں کو ای میلز بھیج رہا ہے, میسیجنگ کر رہا ہے, اور اپنے اکاؤنٹس بناتا جا رہا ہے جھوٹے نام کے. ٹھیک ہے نا, فراڈ کرنے کے لیے, تاکہ بعد میں اگر کوئی پکڑے
اس کو تو وہ اس کو نہ پکڑ سکے، بلکہ وہ جس نام سے وہ سب کچھ کر رہا ہے نا، اس بیچارے بندے کو، بے گناہ بے قصور آدمی کو پکڑے. یعنی وہ آ کے مجھے پکڑ لیں گے کہ آپ نے فلانے فلانے بندے سے اتنے پیسے لیے یا آپ نے فراڈ کیا. تو میں کہوں گی میں نے تو نہیں کیا. وہ کہیں گے جی یہ آپ کا دیکھیں اکاؤنٹ ہے، یہ آپ کی ساری انفارمیشن نہیں ہے، یہ آپ کا ٹیلی فون نمبر نہیں ہے. تو میں کہوں گی جی میرا ہے، تو مجھے تو خود نہیں پتا یہ کس طرح اس کے پاس چلا گیا. تو اس کو کہتے ہیں آن لائن امپرسونیشن، یعنی آپ کے نقلی آدمی. جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پیچھے یہ اصل میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، امپرسن بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آگے آپ ہو. اس نے آپ کا بھیس بدلا ہوا ہے، پیچھے سے وہ کتنا برا انسان ہے. اب impersonation is done for various reasons, including stalking or bothering people. It is not considered a crime in this case since, while it caused a disturbance, it did not violate any laws. کچھ لوگ ایسی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو الو بنائیں یا مذاق کریں ان کے ساتھ یا ان کو پرینک کریں، ٹھیک ہے نا. اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ وائلنس آ جاتا ہے یا کوئی لا وائلیٹ کرتا ہے، یا آپ کسی کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہو، آپ کسی کو اغوا یا قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہو، تو اب کیا کر رہے ہو؟ آپ وائلیشن کر رہے ہو اور ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہو اگلے کی زندگی میں. تو اب آپ کے اوپر ایکٹ لگتا ہے اور آپ کو سزا دینی چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے. However, if the impersonation result in the use of personal information such as bank account and credit card details for the goal of illegally obtaining and making money, it is deemed an identity theft crime. اور یہ آئیڈینٹی تھیفٹ کرائم ایک لا ہے جس کے تحت آپ کو سزا دی جائے گی اگر آپ کسی کے کریڈٹ کارڈ کا نمبر، ٹھیک ہے، اور یا پاسورڈ یا اس قسم کی کوئی بھی انلیگل اوبٹین کر لیتے ہو چیزیں تاکہ آپ اس سے پیسے کما لو، اور یہ بھی چوری کے پیسے ہو نا، یعنی اس کے اکاؤنٹ کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لو اسی طرح، تو آپ کے اوپر آئیڈینٹی تھیفٹ کرائم آ جائے گا. آئیڈینٹی تھیفٹ کیوں آئے گا؟ کیونکہ آپ نے کسی کی آئیڈینٹی یوز کی اس کے پرسنل پوٹینشیل کو استعمال کرنے کے لیے، اور اس سے اس بندے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. کیسے اس کو ایتھیکلی نقصان پہنچا، اس کو فائنینشلی نقصان پہنچا، یعنی پیسے بھی گئے، اس کی عزت بھی گئی. Up to prevent impersonation on your side, avoid interacting with accounts that appear suspicious or strange. تو اگر آپ نے امپرسونیشن سے بچنا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ کبھی بھی کسی بھی ایسے اکاؤنٹس کے ساتھ رابطے میں نہ رہیں کہ فیس بک پر جس کو آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اور یا آپ کو سسپیشیس لگ رہا ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سالڈ نہیں لگ رہا، تو آپ اس قسم کے دوست بنانے سے پرہیز کریں. اور آج کل یہ چیز بہت زیادہ عام ہوئی ہوئی ہے. لوگ کسی کے امپرسونیشنز کی مدد سے وہ کیا کرتے ہیں، جی میں فلاں بندہ باہر کے ملک سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دوست. ہاں جی کہیں گے جی ہاں کیا حال ہے یار آپ کے، ٹھیک ہے، بڑے دنوں بعد بات ہوئی، ہاں کہے گا جی اسی طرح، اور وہ کرے گا میسجنگ سے آپ سے بات، ٹھیک ہے. نمبر وہ وہی شو ہو رہا ہوگا جو آپ کے دوست کا ہے، اور وہ آپ سے کہے گا یار میں نے فلانی جگہ نا لاہور میں کسی کو پیسے دینے، تم دے دو، میرا یہاں نا پرسوں مجھے بینک سے مل جائیں گے یا مجھے تنخواہ مل جائے گی، میں پے کر دوں گا، تو تم فلانے بندے کو پہنچا دو پیسے اور میرا نام لے لینا. تو وہ اگلا بندہ کہے گا ٹھیک ہے. اب اگلے بندے کو جب وہ پیسے دینے جائیں گے، اس نے واقعی پیسے لینے ہوں گے، تو وہ پیسے اس کو دلوا کر، ٹھیک ہے، کہ جی فلانے بندے نے مجھے بھیجا، میں اس کا دوست ہوں، تو یہ آپ پیسے لے لیں. تو وہ پیسے اس کو جب چلے گئے، اب 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے اور دوست کا فون نہیں آ رہا، اور آپ پریشان ہے کہ یار میں نے لاکھ روپیہ اس کی جگہ جا کے دے دیا، یہ مجھ سے رابطہ بھی نہیں کر رہا. اب آپ اس کو فون کریں گے تو وہ آگے سے پریشان ہوگا، بیٹا میں نے کب آپ کو کال کی تھی، یا میں نے کب آپ کو کہا تھا کہ 1 لاکھ روپے، کہے گا جی آپ کے نمبر سے مجھے کال آئی. پھر اس کو جھٹکا لگے گا، پھر وہ جائے گا اس بندے کے پاس جس کو وہ 1 لاکھ روپیہ دے کر آیا، تو وہ کہے گا جی ہم نے اس بندے سے پیسے لینے تھے اور اس نے کہا تھا فلاں نام کا بندہ آئے گا، میرا یہاں ایک دوست ہے، یعنی یہ آپ کو اسی دبئی والے دوست کا ریفرنس دے دیں گے. یعنی وہ بھی بچ گئے جن کو آپ نے پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو حق کے سچے ہیں، انہوں نے پیسے لینے تھے، آپ نے ان کو پیسے پہنچا دیے. اصل میں فائدہ کس کا ہوا؟ اس بندے کا جس نے یہ سارا چکر چلا کر اگلے بندوں سے بھی پیسے واپس لے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی پھنس گئے، یہ بھی آپ بھی پھنس گئے، اور جو اگلا بندہ تھا وہ بھی آپ کی نظروں سے گر گیا کہ یار اس کا نمبر اتنا انسیف تھا کہ کوئی بھی اس سے 2 نمبری کر سکا، کسی نے بھی ہمیں کال کر دی. تو اس چیز سے بچنا ہے ہم نے. اگر اس کو اوائڈ کرنا ہے یا پریونٹ کرنا ہے اسے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم کبھی بھی انٹریکٹ نہ کریں اس قسم کے کانٹیکٹ کے ساتھ، یا اگر آپ کو کوئی مس کال آتی ہے یا ایسے کوئی فالس کال آتی ہے تو اس کو آپ اٹینڈ نہ کریں. اف یو سسپیکٹ این اکاؤنٹ ہیز بین امپرسونیٹڈ، بلاک اینڈ رپورٹ اٹ. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ لڑکی بن کر بات کر رہا ہے اور وہ لڑکا ہے، یا لڑکا ہے تو لڑکی بن کر بات کر رہا ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو ایک تو سب سے پہلے آپ اس کو بلاک کریں، سیکنڈلی آپ اس کو رپورٹ کر دیں.
جس بھی میڈیا پلیٹ فارم پر وہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ میڈیا والے اس کو بند کر دیں گے، بلاک کر دیں گے، اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو کریش کر دیں گے، تو پھر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یا آپ کی وجہ سے باقی لوگ بچ جائیں گے، ان کو وہ نقصان نہیں پہنچے گا. Another option is to keep your personal information private so that it is not used for impersonation without your permission. یہ ایک اور جو ہے نا بلاک کر دینا یا اس کو رپورٹ کر دینا ایک اور طریقہ آپ کو مل گیا ہے کہ آپ امپرسونیشن کرنے والے بندے سے بچ سکتے ہیں، یا آپ اپنی پرمیشن نہیں دیں گے اس کو کہ وہ آپ کو بھی اسی طرح الو یا پاگل بنا سکے. تو اب اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اس کے، اگر ہم اس طرح کی جو ہے نا کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں. دا کانسیکوینسز آف وائلیٹنگ کاپی رائٹس اینڈ سافٹ ویئر لائسنس، تو آپ کو کیا سزا مل سکتی ہے یا اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. وین سم ون willfully utilize copyrighted material for their own benefit or financial gain, it is considered a crime and a violation of the law. If the violator is found guilty, they will be subjected to a lawsuit and be required to repay for the losses and damages and pay legal fees. اب کیا ہے، اگر وہ پایا گیا چوری مواد کے ساتھ، یعنی اس نے کسی کا بھی کانٹینٹ چوری کیا اور اس پر اچھے خاصے پیسے بھی کما لیے، تو پھر اس کے اوپر لا سوٹ ہوگا. لا سوٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیس فائل کریں گے حکومت کے طور پر، عدالتی طور پر، ٹھیک ہے، اور آپ نہ صرف اس کو وہ پیسے دینے پڑیں گے جو اس نے کمائے ہیں، بلکہ آپ اس کو اس کے اوپر جرمانہ کریں گے کہ اس نے جرت کیسے کی کہ اس نے آپ کا اکاؤنٹ یوز کیا اس سارے معاملے کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے جو عدالتی کارروائی اس پر کی اور آپ نے جو وکیل کیا اس کو جو پیسے دیے ہیں، اس وکیل کی فیس بھی وہی بندہ پے کرے گا، آپ کے وکیل کی بھی، یعنی آپ پھر کمپلیٹلی اس سے اپنے لاس کا جو ہے نا وہ بدلہ لے لو گے. تو آپ اس قسم کے کانسیکوینسز سے بچنا چاہتے ہو، اگر آپ نے کوئی ویڈیو کسی کا کانٹینٹ لے کر اس کو اس میں شیئر کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کائنڈلی اس کو کریڈٹ دے دو، اس آتھر کو کریڈٹ دے دو اپنی ویڈیو میں، اس طرح سائٹ پر لکھ دو کہ کریڈٹ ٹو فلاں فلاں جس کی بھی آپ نے لی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر آپ کیا ہو، جیسے کہ سپوز یو آر اے اسٹوڈنٹ اور ریسرچر، ان دیٹ کیس اٹ شوز یو ہیو ڈن پراپر سائنٹیفک ریسرچ، یو یوز ویریس ریسورسز پروجیکٹ ادر اوپینین اینڈ تھاٹس اینڈ الاؤ پیپل ٹو یوز دا سورس یو ریفرنس فار فردر انفارمیشن. تو ایسا ہے کہ وہ لوگ خوش ہوں گے کہ جی اس نے ہمارا ریفرنس دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ریفرنس کی حد تک تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر آپ کمپلیٹلی اس کی ویڈیو اٹھا کے اپنے چینل پہ ڈال دو گے اور اس کی ٹریفک اپنی طرف موڑ لو گے تو یہ بالکل ایتھیکلی جو ہے نا رانگ ہے. تو اب چلتے ہیں اسٹیپس ٹو سیکیور انفارمیشن پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی. ہاں یہ پڑھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، یہاں تک کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر باقی جو ہمارے پر پاسبل ڈینجر آف دا انٹرنیٹ اینڈ ریلیٹڈ سیکیورٹی ہے نا، پیج نمبر 95، وہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے کیونکہ ویڈیو لینتھی ہوتی ہے تو اپلوڈ نہیں ہوتی. اب اسٹیپس کیا ہیں کہ ہم کس طرح سیکیور کریں پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی کو، یعنی ہم اپنی ویڈیو کو کس طرح پرائیویسی میں اور کانفیڈینشیل بنا سکتے ہیں تاکہ کوئی آسانی سے ہماری ویڈیو یا ہمارے پاسورڈ یا ہماری پرسنل انفارمیشن کو جو ہے نا لے نہ سکے. سیکیورنگ انفارمیشن کانفیڈینشلی از دا Confidentiality is about protecting data and keeping it private against unauthorized, illegal or unintentional access, disclosure or theft. Follow those tips to protect data. اب ڈاٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی انٹینشنل ایکسیس سے، انٹینشنل کیا ہے کہ کسی نے بغیر جان بوجھ کے نہ کیا ہو، ایویں کسی نے آپ کی چیز اٹھا لی ہو، یا انلیگلی آپ کی چیز کو استعمال کیا گیا پیسے کمانے کے لیے، یا ان آتھورائز طریقے سے آپ سے لیا گیا، یعنی آپ کو پے نہیں کیا اور چوری کر لیا، اور یہی تھیفٹ میں بھی آتا ہے یا ڈسکلوجر میں بھی آتا ہے. تو آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہو؟ کیپ اے پرائیویٹ پروفائل ان اینی کمیونٹی یو جوائن. اپنی ایک پرائیویٹ پروفائل رکھیں. آپ کوئی بھی کمیونٹی کو جوائن کر رہے ہیں نا، اپنی پروفائل یعنی جہاں آپ کا ڈاٹا ہے سارا کہ آپ کون ہو، کہاں سے پڑھے ہو، آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کا فون نمبر کیا ہے، اس کو پرائیویٹ میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے ایون کہ آپ کے فرینڈز بھی وہ نہ دیکھ سکیں، کیونکہ یہ جو پرائیویٹ پروفائل جو ہوتی ہے نا وہ صرف ہم نے اس میڈیا پلیٹ فارم جہاں ہم جوائن کریں نا ان لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے جن کی وہ اپلیکیشن ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کی پرائیویٹ چیزوں کو یوز نہیں کرتے ہیں. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی کسی بھی چیز کو جوائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ رسپانسبل ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. لیکن اگر ہم خود ہی اپنی پروفائل کو ان پرائیویٹ کر دیں گے، کوئی بھی آئے باہر سے منہ اٹھا کے ہماری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں. جیسے ہم چور کے لیے اتنا
رات کو دروازہ کھلا چھوڑ دیں تو وہ کیا چور معافی دے گا ہمیں؟ وہ تو اٹھا کے لے جائے گا جو اس کی بھی ہاتھ میں آئے گا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دروازے پہ رات کو لاک لگا کر سوئیں, بلکہ دن میں بھی ہم خیال رکھیں اپنے دروازے کو بند کر کے سوئیں. یوز اسٹرانگ پاسورڈ فار یور اکاؤنٹس. اس کے علاوہ پاسورڈ بے شک اکثر لوگ اکاؤنٹس اپنے پرائیویٹ رکھنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے تو ان کے پاسورڈ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. اب انہوں نے پاسورڈ کیا رکھا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر 1 2 3, ٹھیک ہے, پاکستان زندہ باد, اس طرح کے انہوں نے پاسورڈ رکھنا ہے. نسرین, ہیلو ہائی, بائے بائے, مما پاپا, ڈیئر فادر, ڈیئر مدر, اس طرح کے پاسورڈ ہوتے ہیں. تو کائنڈلی ان سے باہر نکلیں. یا انہوں نے اپنی برتھ جو ڈیٹس ہیں نا وہ رکھی ہوتی ہیں, یا شادی کی سالگرہ کی ڈیٹ رکھی ہوتی ہے, یا اپنا نام ہی رکھا ہوتا ہے, یا اپنا موبائل نمبر رکھا ہوتا ہے. تو یہ اس کو ایکسیس کرنا کسی کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ 10 دفعہ ٹرائی کریں گے, کوئی ایک تو لگے گا نا. تو یہ نہ کریں آپ. عجیب و غریب پاسورڈ ہیں جس میں سمبلز ہوں, جس میں جو ہے نا اپر کیس لیٹرز ہوں, لوئر کیس لیٹرز ہوں, تو پھر آپ کا یہ پاسورڈ اسٹرانگ ہوگا. کنٹرول ہو از یور آڈینس دیٹ کین ایکسیس یور ڈیٹا. اب اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کو کون کون ایکسیس کر سکتا ہے. آپ کا یہ جو کانٹینٹ آپ نے واٹس ایپ پر ڈالا ہے یا یوٹیوب پر ڈالا ہے, کون لوگ ہیں ویورز جو آپ کو اپروچ کریں گے؟ وہ بچے ہیں, وہ جوان ہیں, وہ بوڑھے ہیں, وہ برے لوگ ہیں یا اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی جس طرح کا آپ کا کنٹینٹ ہوگا ویسی آڈینس آپ کو ملے گی. اب جیسے میرا چینل ہے, مجھے زیادہ بچے ایکسیس کرتے ہیں, یا ایون مدر یا فادر ایکسیس کرتے ہیں فار دیئر جو ہے نا سبلنگس کی اسٹڈیز کے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے نا. تو مجھے پتا ہے میں سیف آڈینس میں ہوں اس وقت, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ایون میں کبھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنا پرسنل نمبر بھی شیئر کر لیتی ہوں, اور مجھے کچھ ڈر محسوس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ بہت کانفیڈینشلی اس کو یوز کرتے ہیں, اور جو بھی ان کو مجھ سے پرابلم یا کوئی پریشانی ہوتی ہے ڈسکس کرنی تو وہ آرام سے اس طرح مجھ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. اب لاسٹ جو بات ہے نا, ڈونٹ شیئر پرسنل انفارمیشن ان پبلک فورم اینڈ پلیٹ فارمس. غلط تو میں بھی تھوڑا سا کیا کہ میں نے یوٹیوب پہ ایک دفعہ جو ہے نا کمنٹ کے اندر نمبر لکھا, تو میرے ساتھ ہوا تو نہیں کچھ ایسا ابھی تک, لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا مجھے, کہ ہو سکتا ہے کوئی اور اس نمبر کو یوز کر لیتا مجھے بلیک میل یا میرے ساتھ کوئی فراڈ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, بچہ بن کے. تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اب انکرپشن کیا ہوتی ہے؟ a method of scrambling data such as personal information so that only those with appropriate access may read it. اب آپ انکرپشن لگا دیں اپنے ڈیٹے کے اوپر. اگر کوئی آپ کے پرائیویٹ ڈیٹے تک پہنچ بھی جاتا ہے نا تو اس کو وہ کچھ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا. کیسے؟ اب جیسے آپ نے یہاں آپ کی انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہاں آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے, اب آپ اس سے بات کرنا چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ یہاں سے بول رہے ہو ہیلو, ٹھیک ہے, وہ اس ایریا سے ہو کے گزرے گا. یہاں آپ نے کیا لگایا ہوا ہے؟ انکرپشن لگی ہوئی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. میں نے لکھ ہی دیتی ہوں یہاں پر. یہاں پر کیا لگی ہوئی ہے؟ میرا مارکر جو ہے نا یہ کٹ مارکر ہے, پتہ نہیں صحیح لکھتا ہے کہ نہیں, سوری, انکرپشن, وائی انکرپشن, ٹھیک ہے, وہ یہاں لگی ہوئی ہے دونوں طرف سے, ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کو میسج کرتا ہے, آپ اس کو میسج کرتے ہو, تو یہاں سے ہوتا ہوا جائے گا, ٹھیک ہے. اگر اس سینٹر میں یہاں پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیسا ہے؟ سسپیشیس ہے, اور وہ آپ کی دونوں کی باتوں کو سننا چاہ رہا ہے, وہ پہنچ گیا وہاں تک, ٹھیک ہے نا, آپ کے نمبر کو, آپ کے پروفائل کو ایکسس کر کے اندر تک پہنچ گیا ہے, لیکن آپ نے یہاں سے ہیلو بولا اور اس نے کیا سنا؟ ٹھیک ہے, اور پھر آگے کیا گیا؟ آپ کے فرینڈ نے کیا سنا جس کو آپ نے ایکسس دیا ہوا تھا اپنا, اس نے ہیلو ہی سنا, لیکن اس کو کیا سنائی دیا؟ جو میں نے بھی بولا. اب دیکھو یہاں کیا لکھا ہوا ہے, ATOHNSIXDIOD. اب سمجھ نہیں آ رہی اس بندے کو, کہہ رہے ہیں, یہاں سے یہ سوچ میں پڑ گیا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں, یہ کون سی زبان بول رہے ہیں. تو اب یہ کیا تھا؟ ہم نے انکرپشن لگائی ہوئی تھی, یعنی میں اور میرا فرینڈ آپس میں ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, اور تیسرا بندہ ہمارے تک پہنچنے کے باوجود اس تک بھی ایکسیس ہے, اس کو اس تک بھی, میرے تک بھی ایکسیس ہے. دیکھیں نا یہ ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس نے ایکسیس چابی تو حاصل کر لی ہے, لیکن ہم نے اپنی باتوں کو انکرپٹ کر دیا ہے, تو اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. ہمارے میسیجز جو لکھے ہوئے جا رہے ہیں وہ بھی اور جو ہماری باتیں وہ بھی تو اس کو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ یقیناً یہی سمجھے گا کہ یہ دونوں پاگل ہیں جو آپس میں لگے ہوئے گپ مارنے. تو یہ ہوتی ہے انکرپشن. انکرپشن ٹرانسفارمس پلین ٹیکسٹ انٹو سائفر ٹیکسٹ. سائفر ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟
عمران خان نے بہت شور مچایا تھا کہ سائفر پڑ گیا, اس نے ہماری باتیں سن لی, اس نے ہماری یوں کر لیا وہ کر لیا. تو یہی سائفر ٹیکسٹ تھا, یہ والا ہوتا ہے سائفر ٹیکسٹ, ٹھیک ہے. اور اس کو بھی ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بہت بہت, سمجھ لو کہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے, یا جس نے یہ بنایا ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اس انکرپشن ڈیٹا کو واپس پلین ٹیکسٹ میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اکثر آپ دیکھو, آپ کو کوئی کوڈ وغیرہ آتا ہے نا ایزی پیسے میں سے, تو وہاں پر آپ کے کوڈ کے آگے اسی طرح کی زبان لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ تک جو بات پہنچنی ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے, اور آپ کو کہا بھی جاتا ہے کہ اس پن کو کسی اور کے ساتھ شیئر مت کیجیے گا, کیونکہ باقی لوگ جو اگر آپ کے فون سے کنیکٹڈ ہے نا اور نظر لگا کر بیٹھے ہوئے کہ اس کے پیسے آئیں گے, ہم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے, تو وہ اصل میں ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو ڈی کوڈ کر ہی نہیں سکتے انکرپشن کو, تو اس لیے ہمارے پیسے بچ جاتے ہیں. اب وچ از انکمپریہنسیبل ٹو ہیومن, اب ہیومن اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ الا بلا لکھا ہوا ہے یہاں پر. اونلی آتھرائز انڈیویجولس کین کنورٹ سائفر ٹیکسٹ ٹو پلین ٹیکسٹ اینڈ ایکسیس دا ڈیٹا, اور جو بھی آتھرائز پرسنز ہیں نا, یعنی اس ایپ کے جو مالک ہیں جنہوں نے آپ دونوں کو سیف رکھا, جیسے واٹس ایپ میں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بوتھ چیٹس آر انکرپٹڈ, یعنی آپ دو لوگوں کی چیٹ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا, وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے انکرپشن لگائی ہوئی ہے. تو ہم سیف ہیں, ہم واٹس ایپ پہ اپنے سارے فرینڈس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم چاہیں, اور جو ہماری لسٹ میں سے بلاک ہیں یا ہم انفالو ہم نے جن کو کیا ہوا لیکن پھر بھی وہ ہمارے کانٹیکٹس میں ہیں, لیکن وہ ہماری گروپ کو اس طرح فالو نہیں کر سکتے. اگر فالو کر بھی لیا تو وہ ہماری باتوں کو سمجھ نہیں سکیں گے. تو یہ تھا بچوں ہمارا انکرپشن کا, ہوپ فلی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اب لاسٹ اپنا ٹاپک کر لیتے ہیں سیکیور ویب سائٹس. ٹو آئیڈینٹیفائی اے سیکیور ویب سائٹ لک فار دا فالوئنگ سائنس. اگر آپ کسی ویب سائٹ پہ سرچ کر رہے ہو کوئی چیز, ٹھیک ہے نا, اپنی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو گیم سرچ کر رہے ہو یا کچھ بھی, چلو اگر آپ گیم بھی سرچ کر رہے ہو تو بھی خیال رکھو کہ اگر جو بھی ویب سائٹ کھولو اس میں پہلی کیا چیز خیال کرو. A secure website URL starts with HTTPS rather than HTTP, یہ ڈاٹ اور ہیفنس, ٹھیک ہے نا, یا کوما لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا ہے, ہم نے کون سی URL دیکھنی ہے, اپنے اس کو دیکھنا ہے. اب یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاٹ, دو نارمل ڈاٹ ہیں اور ایس لگا ہوا ہے, تو ایس مینز سیکیور ہے, یعنی یہ HTTP یہ جو ویب سائٹ ہے یہ سیکیور ہے. یہاں بھی اتنا بڑا سیکیور لکھا ہوا ہے, اور جس کے آگے HTTP اور ایس نہیں لکھا ہوگا اور صرف یہ ایک ڈاٹ اور ایک کوما ڈلا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو سمجھ جاؤ کہ دس انڈیکیٹس اپلائنگ سیکیور ساکٹس لیئر SSL انکرپشن. تو وہ اس میں SSL انکرپشن لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہاں پر کیا سیکھا کہ HTTP دونوں میں لکھا ہوگا, لیکن جس کے آگے ایس لکھا ہوگا نا, یہ ایس انڈیکیٹ کرے گا کہ وہ سیکیور ہے, سیکیور ساکٹ لیئر ہے یا نہیں ہے, اس پر انکرپشن لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی ہے, تو یہ آپ کو بتائے گا. اب یہاں جو ویب سائٹ ہم نے URL کھولا اس میں HTTPS لکھا ہوا ہے, تو ایس انڈیکیٹس دیٹ اٹ از اے سیکیورڈ ویب سائٹ, تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے. سیکنڈ ہم نے کیا کرنا, دا لاک آئکن ڈسپلے نیئر دا ایڈریس بار اور ایٹ دا bottom of the browser screen indicates a secure website. کبھی کبھی یہ والا لاک یہیں نظر آ جاتا ہے یا کبھی اس بار کے اس طرف نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ لاک بھی دیکھنے سے جو بندے یہ نہیں پڑھ سکتے یا بچوں کو نہیں سمجھ آتی, تو ان کو یہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھا دیں کہ بیٹا اگر آپ نے کبھی کوئی ویب سائٹ کھولنی ہے تو یہاں لاک نظر آنا ضروری ہے. اگر تو یہ نظر آ رہا ہے تو آپ اس پر سرف کرو, اس کو سرچ کرو, اس کو دیکھو کھول کر. ادروائز اگر یہاں لاک نظر نہیں آ رہا تو آپ نے اس ویب سائٹ کو نہیں کھولنا, ٹھیک ہے. To understand more about computer security, watch the online video Computer Basics Protecting Your Computers. تو یہ لنک ہے, اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ خود سے جا کے سرچنگ کر سکتے ہیں. اب یہاں ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے آف یونٹ 5 ڈیجیٹل سٹیزن شپ. ہوپفلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.